تو یاد رکھیے ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ آئیے قرآنی کچھ دلیلیں آپ کو دیتا ہوں صحابہ کا کیا مقام ہے۔ پہلی دلیل آئیے قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 137 میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اہل کتاب ویسا مطلب لوگ اگر جو ہے اہل کتاب ویسا ایمان لے آئے جیسا کہ تم صحابہ ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ مطلب اگر کسی کو ایمان لانا ہے تو صحابہ جیسا ایمان لانا ہوگا، اگر صحابہ جیسا ایمان لائیں گے تبھی ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں صحابہ کے ایمان کو ہمارے لیے کسوٹی، معیار، سٹینڈرڈ، کرائٹیرین بتا رہا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے تو وہ ہدایت پر تھے۔ اب بتائیے آپ، صحابہ کے ایمان کو کسوٹی بنایا جا رہا ہے، سٹینڈرڈ بنایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ایمان لائے تو وہ ایمان والے ورنہ نہیں، ہدایت یافتہ ورنہ نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا اور کہا تو ہدایت پائیں گے، اور اگر منہ پھیر لے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر چلے، گویا ضد میں پڑ گئے، مطلب ان کے خلاف عمل کیا انہوں نے، اس صورت میں ان کے مقابلے میں اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اگر کوئی پلٹ گیا تو چھوڑ دو ان کو، ضد کرے منہ پھیر لے چھوڑ دو ان کو، اللہ کافی ہے پھر تمہارے۔ تو یہاں صحابہ کے ایمان کو سٹینڈرڈ اور کسوٹی بتایا گیا ہمارے ایمان کا، اگر ایسا ایمان ہے تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم لائے صحابہ، تم جیسا ایمان لائے تو یہ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت یافتہ ہے یہ لوگ۔ تو اب کیا کہوں صحابہ کے فضائل میں اس سے زیادہ کہ ان کا ایمان سٹینڈرڈ ہے ہمارے لیے کہ اس جیسا لائے تو ہم ایمان والے ہیں، اس سے بڑا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑا کیا ہو کہ کوئی آپ سے کہے، سب سے بڑی اتھارٹی، کہ ایسا ہو تو تم میرے لائق ہو کام کے۔ تو صحابہ، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کے فضائل، ان کے درجات، ان کی بزرگی کا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ایسا ایمان لائے جیسا یہ لائے تھے تو ہم ہدایت یافتہ ہیں، ورنہ ہدایت یافتہ نہیں، پلٹتے ہیں تو پلٹے، کچھ نقصان نہیں کرنے والے، اللہ تمہارے لیے کافی۔ تو اندازہ لگائیے صحابہ کا مقام اور مرتبہ، اور کتنی افسوس کی باتیں ان لوگوں پر جو صحابہ کے مرتبے اور مقام کو گراتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اللہ رحم کرے گالی تک صحابہ کو دیتے، میں ان لوگوں کو دیکھا، کیونکہ انہوں نے بانٹ لیا صحابہ کو اپنے اعتبار سے، کون تھے ایمان والے اور کون نہیں تھے۔ تو بہرحال یہ وہ ایمان والے صحابہ جن کے ایمان کو سٹینڈرڈ اور کسوٹی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا لاؤ تو تم ہدایت یافتہ، تو یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ دوسری جگہ جو ہے اللہ رب العزت جو ہے صحابہ کا مقام اور مرتبہ بتاتے ہوئے دیکھیں کیا بیان کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں پیش قدم تھے، مطلب وہ مہاجر اور انصار جو ایمان لانے میں سب سے آگے تھے، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے لیکن نیکی میں ان کی پیروی کی، اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے ایسی جنتوں کے اندر جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے شروعاتی دور میں ایمان لانے والے مہاجر اور انصار کی تعریف کی، صحابہ کی، اور کہا جو ایمان لائے یہ اور جو ان کے طریقے پر چلے اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ مطلب جو مہاجر اور انصار ایمان لائے اور جو ان کے طریقے پہ چلے اس کے بعد اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ سے راضی ہوا۔ تو کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ صحابہ کا ہوا، مہاجر کا بھی، انصار کا بھی۔ اوپر والا عام صحابہ کے تعلق سے بات ہو گئی، خاص صحابہ کے تعلق سے بات ہوتی، ایک صحابی کے تعلق سے بات دی، صحابی کے گروہ کے تعلق سے قرآن بات کرتا ہے نا۔ مختلف جگہ دیکھیے آپ قرآن نے صحابہ کا تذکرہ کیا، کبھی کسی گروہ کا بات ہوتا ہے، کبھی ایک صحابی کی بات ہوتی، کبھی ایک جماعت ٹکڑی کی، جیسا کہ احد کے اندر معاملہ ہوا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کیا کہ تم نے نبی کی اطاعت نہیں کی، تو ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے، کبھی ایک فرد کی بات ہوتی ہے، ایک صحابی کی بات، کبھی ان کی ایک جماعت کی بات ہوتی ہے، کبھی ایک مخصوص اعتبار سے، جیسا بیعت رضوان جن صحابہ نے ان کے لیے تعلق سے بات ہوتی ہے کہ جس نے جھاڑ کے نیچے بیعت لی تم سے، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کا بڑا مقام رکھتا ہے، یاد رکھیے۔
عمومی اعتبار سے اور خصوصی اعتبار سے ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں. یاد رکھیے قرآن کے اندر کتنا بڑا ان کا مقام ہے. تو اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو سابقون اور اول ہے، ایمان لانے مہاجر میں سے ہو یا انصار میں سے ہو، اور جو ان کے طریقے پہ اچھائی میں ان کے طریقے پر چلے، اللہ ان سے راضی ہوگا، یہ اللہ سے راضی ہوگا. اب اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے سند بھیجے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی. ایک میرا کہنا ہے کہ میں جو ہے فلاں ہوں اور میں ایسا ہوں، اور ایک اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ہاں یہ آدمی ایسا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہے اور میں ان سے راضی ہوں. اسی لیے صحابہ کو رضی اللہ عنہ، اللہ جن سے راضی ہوا ہم کہتے ہیں. تو یہ ان کا مقام ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے صحابہ کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں صحابہ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا فضائل ہے، تو آئیے. صحابہ کرام بکثرت عبادت کرنے والے لوگ تھے، اللہ نے ان کی عبادت کی تعریف کی. صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کا جو ہے فضل اور خوشنودی چاہنے والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا. صحابہ کرام جو ہے کفاروں کے مقابلے میں سخت تھے، اللہ نے ان کی اس میں تعریف کی. صحابہ کرام آپس میں بہت زیادہ محبت الفت کرتے تھے، اللہ نے قرآن میں ان کی تعریف کی. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے گناہ معاف فرما چکا، اس کا اعلان کر دیا قرآن میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام صحابہ کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر. ایک تو گناہ بھی معاف اور بہت بڑا اجر ہے. آئیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں کی صحابہ کے تعلق سے، اور وہ سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا اور کہا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ تعالیٰ فرماتا کہتا ہے محمد الرسول اللہ، اللہ فرماتا کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے. والذین معه اشداء الکفاری، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ہیں وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہے، بڑے سخت ہے. اور آج بھی یاد رکھیے کفار کے لیے صحابہ کا نام ہضم کرنا اتنا ہی سخت ہے جتنا اس زمانے میں سخت تھا. صحابہ یاد رکھیے، صحابہ، ٹھیک ہے. تو کہا کافروں کے لیے جو ہے صحابہ جو ہے سخت تھے. پھر فرمایا سخت اور آپس میں رحم دل تھے، آپس میں رحماء بینہم، آپس میں نرم دل تھے. تو صحابہ کی خصوصیت یہ کافروں پر سخت تھے، آپس میں نرم تھے. اور کافر اس کو کہتے جس نے اسلام کی حقانیت کو سمجھ کے اس کا انکار کیا. تو کافروں پر سخت ہے، آپس میں نرم ہے. یہ صحابہ کی خصوصیت قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ رحم کرے ہمارا معاملہ اس کا پورا اپوزٹ ہے، آپس میں سخت ہے اور کافروں سے نرم ہے. صحابہ آپس میں بہت نرم تھے، یاد رکھیے بہت نرم، کہ کوئی کسی کو برا بھلا بھی کہہ دے رہا تو معاف کر دے رہا ہے، کوئی کسی کا حق بھی مان لے رہا تو برداشت کر لے رہا ہے. کیوں؟ رحم کرتے تھے ایک دوسرے پر. اس کا بدلہ ان کو پتا تھا کیا ملنے والا ہے نا. کئی واقعات. ایک واقعہ ہوا یہ کہ دو صحابی آئے، ایک نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حصہ میرا ہے، کھیت کا ایک حصہ، کھجور کے کچھ جھاڑ. دوسرے نے کہا یہ حصہ میرا ہے. حالانکہ دونوں جھوٹے نہیں تھے دعوے میں، بلکہ اختلاف تھا سمجھ کا. ہوتا ہے نا کبھی دو کھیت بازو ہو جائے تو ہو جاتا ہے ایسا، ڈیفیکلٹیز ہو جاتی ہے کہ باؤنڈری کیسے ڈیفائن کریں. جبکہ کھجور کی کھیتی ایک جھاڑ لگے صدیوں سے اور سالوں سے، سمجھ رہے آپ. ایسا بھی نہیں کہ اگتا ہے صفائی ہو جاتی ہے، اختلاف ہو گیا دونوں کے بیچ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دو لوگ میرے پاس فیصلہ کرانے آتے ہیں اور کسی چیز کا فیصلہ کراتے ہیں، لیکن ایک آدمی بولنے میں بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ اتنے اچھے سے اپنی دلیلیں پیش کرتا ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، جبکہ حق دوسرے کا ہے، مطلب جس کا حق ہے بول نہیں پایا، جس کا نہیں بہت چرب زبان تھا بول دیا، اور میں تم کو دیتا ہوں، تو یاد رکھو جہنم کا ایک ٹکڑا میں تمہیں دیتا ہوں. مطلب قاضی اگر فیصلہ انصاف کے ساتھ کرے لیکن سامنے والا دلیلیں جھوٹی اور سچی دے اور قاضی اس کی وجہ سے غلط فیصلہ کرے تو اللہ قاضی کو نہیں پکڑتا ہے، جج کو نہیں پکڑتا. اس کا مطلب اس کو پکڑیں گا. تو کہا میں جہنم کا ایک حصہ دے رہا ہوں. تو پہلے صحابی جو یہ کہہ رہے تھے کہ میری زمینیں، کہا میں نے اس کو دے دی، مجھے نہیں چاہیے، چونکہ جہنم کا ایک حصہ مجھے نہیں چاہیے. دوسرے صحابی جو کہہ رہے تھے کہ یہ میری ہے، انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں چاہیے، آپ کو جو کرنا کر لیجئے. اور وہ زمین دونوں نے مل کے صدقہ کر دی، لیکن کسی نے بھی نہیں لیا اس کو. کیسے نرم دل تھے نا. اختلاف ڈسپیوٹ ہی ختم، صدقہ کر دی، کہا اللہ کو صدقہ کر دیجئے، مجھے تو نہیں چاہیے. جو پہلے کہہ رہا تھا میرا ہے وہ کہہ رہا میرا نہیں ہے، کیونکہ آپ بول رہے جہنم کا حصہ کون لینے کو تیار. دوسرے کہتے مجھے بھی نہیں چاہیے، اب دونوں نے صدقہ کر دی. تو ایسے نرم دل تھے آپس میں، یاد رکھیے، اندازہ لگائیے اس سے. تو کہا بڑے نرم تھے آپس میں، کافروں کے لیے سخت تھے. آگے اللہ نے فرمایا تو انہیں رکوع اور سجدے کرتے دیکھیں گا. اب ان کی عبادت کی تعریف ہو رہی ہے. تو انہیں رکوع اور سجدے کرتے دیکھیں گا، بہت رکوع کرتے تھے کثرت سے، ان کی عبادت کی تعریف اللہ کر رہا ہے. اندازہ لگائیے رب العزت کسی کی تعریف کرے، کتنا بڑا مقام ہے.
تو ان کو تو سجدے رکوع اور سجدے کرتے دیکھیں گا، اپنے رب کا فضل اور رضامندی چاہنے والے ہیں، اور ان کا پوری کوشش ہے اللہ کے فضل اور رضامندی چاہنے کے لیے بہرحال وہ کام کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا اور سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر تو نشان دیکھیں گا، سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد کے دور میں مسجدیں بڑی سادہ ہوا کرتی تھی، سادہ ہوا کرتی تھی ان دا سینس کہ مسجد کی فلورنگ وہی ہوا کرتی تھی جو مٹی پتھر ریت ہوا کرتی تھی۔ مسجد نبوی میں ریت تھی، ریت میں صحابہ سجدے کیا کرتے تھے۔ آج کل بڑے کمپلیکیشنس ہے ہمارے مسجدوں کے اندر، اس لیے کہ مسجد بنتی ہے تو بہترین قسم کا ٹائل یا گلیز پتھر لگایا جاتا ہے، پتھر حالانکہ اتنا قیمتی لگانے کے بعد پھر اس پر ایک فوم چٹکایا جاتا ہے، فوم کے اوپر پھر ایک اور فوم جو نرم ہوتا ہے کوشن وہ ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک نرم قسم کی قالین ڈالی جاتی ہے، پھر وہ قالین کی حفاظت کے لیے اس پہ ایک چادر ڈالی جاتی ہے۔ ماشاءاللہ یہاں غریب سردی سے مر رہے ہیں باہر مسجد کے، اور یہاں 4 لیئرز ڈالی ہوئی مسجد کے اندر، 4 لیئرز پتھر کی لیئر۔ جب آپ کو قالین نہیں ڈالنا تھا تو پتھر کی کیا ضرورت تھی، تماشے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے اوپر فوم پیسٹنگ، اس کے اوپر کوشن پیسٹنگ، اس کے اوپر نرم غالیچہ اور غالیچے کو بچانے ایک چادر، پھر وہ چادر پہ بھی کوئی دوسرا لا کے چادر پہ چادر دیتے جاتا ہے، اس کو اور ڈھاکو، اس کو اور ڈھاکو۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اور اس کے بعد کے دور میں مسجدیں بالکل سادہ ہوا کرتی تھی، صحابہ سجدے کرتے مٹی وغیرہ لگ جایا کرتی تھی سر پر، سادہ۔ اس لیے حدیث میں آتا نا جب تم مسجد میں جاؤ جمعہ کے دن جاؤ تو کنکریوں سے نہ کھیلو، اس لیے کہ جمعہ کا ثواب نہیں ملے۔ کنکریوں سے مطلب جو ریت رہتی تھی نا مسجد میں، آپ بیٹھے بیٹھے کوئی کھیل رہا ہو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جب سجدے میں کرو تو سر پہ سے دھول نہ نکالو جب تک کہ نماز نہ ہو جائے، مطلب سجدے کرتے تھے تو ریت میں جاتے تھے، سر پہ چپک جاتی تھی، اگر تکلیف اور ایذا نہیں دے رہی تو چھوڑ دو اس کو، چپکنے دو، اتنا ہی سمپل تھا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بہرحال اب سجدوں کے نشان نظر نہیں آتے ہیں کیونکہ وہ سخت، ظاہر سی بات ہے سجدہ جہاں ہوتا ہے اتنی نرم جگہ ہوتی ہے جسی کو انتہا نہیں۔ تو عمومی طور سے ہم نے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سجدہ جب کریں نا سیدھا گراؤنڈ پہ کریں، سیدھا پتھر پہ کریں، سیدھا زمین پہ کریں، یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم چیز۔ اور بہرحال بہت سارے لوگ اس کے سائنٹیفک بینیفٹس بھی بتاتے ہیں، بہرحال میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، سائنٹیفک بینیفٹس بھی بتاتے ہیں کہ جب انسان دن بھر چلتا ہے تو بہت سارے اسٹیٹک فورسز، کرنٹس اور بہت ساری چیزیں اس کی آنکھ پہ جنریٹ ہوتی ہے، اگر وہ سجدہ کرتا ہے اور سیدھا پتھر پہ یا زمین پر یا مٹی پہ کرتا ہے تو گراؤنڈ مل جاتا ہے۔ گراؤنڈ سمجھتے ہیں آپ؟ جیسا کہ کرنٹ لیک ہونے کے بعد ارتھ اگر ہو تو ارتھنگ گراؤنڈ کر دیتی ہے، مطلب اس کرنٹ کے اس فیز کو، اس نقصان کو ضائع کرتی ہے۔ تو اسی طرح جب آدمی نیچے سجدہ کرتا ہے تو پورے فورسز جو آج کل کتنے میگنیٹک اور پتہ نہیں یہ جو موبائل سے ہوتے فلاں سے ہوتے پورے گراؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی ہے، لیکن ایک سائنٹیفک ریزن بھی دیا جاتا ہے، اس کے فائدے بھی اپنے جگہ۔ بہرحال تو صحابہ کے اثر جو ہے سجدوں کا ان کے چہروں سے تم دیکھ لو گے، وہ سجدہ کرنے سے گٹے آ جاتے ہیں نا انسان، پیروں وغیرہ پہ بھی دیکھیے اب لوگوں کو ایسے بلیک اسپاٹس بن جاتے ہیں، کبھی کا اسکن پھٹ جاتی ہے، تو تم ان کے اس نشان سے ان کے چہروں سے پہچان لو گے، مطلب بہت کثرت سے سجدے کرنے والے تھے۔ پھر دیکھیے آگے اور ان کی کیا فضیلت بیان کی، صحابہ کی نشان ہیں، ان کی یہی شان توریت میں بیان کی گئی ہے اور انجیل میں بھی ان کی مثال دی گئی ہے۔ تو میں نے کہا تھا نا صحابہ سلیکٹڈ ہے، چوزن ہے، چنندہ ہے، تو آپ سوچ رہے ہوں کیسا؟ جن کے آنے سے پہلے جن کا تذکرہ ہو تو سلیکٹڈ نہیں تو پھر کیا ہے؟ ان کی مثال اللہ نے توریت والوں کو بھی دے دی تھی، یہودیوں کو بھی دی تھی کہ ایک نبی آئے گا اس کے ایسے صحابہ ہوں گے، اور انجیل میں بھی دے دی تھی، عیسائیوں کو بتا دیا تھا ایک نبی آئے گا اس کے اصحاب ایسے ہوں گے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ صحابہ سلیکٹڈ اینڈ چوزن پیپل ہے، چنندہ لوگ ہیں، عام لوگ نہیں ہیں۔ ان کے تعلق سے، ان کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے بار سوچ لینا چاہیے، اس لیے کہ چوزن پیپل ہے، سلیکٹڈ ہے، اور ان کی مثال توریت اور انجیل میں اللہ نے دی تھی۔ یقین آج کی موجودہ توریت اور انجیل میں صحابہ کے تذکرے نہیں ملتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں وہ اس کے حقیقی شکل میں، ریئل فارم میں موجود نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ کرپشن، اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں اور بہت زیادہ انسانوں نے مداخلت کر دی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ ان کی مثالیں تھی، اور اس تعلق سے کچھ ایسے صحابہ جو اہل کتاب سے تھے، ان کی گواہیاں حدیث میں ملتی ہے کہ انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے صحابہ کے تذکرے پڑھے تھے توریت اور انجیل میں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ان صحابہ نے نہ کوئی ٹیکسٹ وہاں کوٹ کیا کہ کیا انہوں نے مطلب کون سی اور توریت کے کس حصے میں پڑھا تھا، لیکن ان کی ایسی گواہیاں موجود ہیں کہ ہم نے ہاں پڑھا تھا۔ لیکن موجودہ دور کی چونکہ توریت اور انجیل میں نہیں ہے اس لیے میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، لیکن قرآن نے کہا تو تھا، بالکل تھا، آج بہرحال نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا، اس کا معنی بدل دیا گیا۔ بہرحال
تو اللہ نے کہا ان کی مثال ہم نے توریت اور انجیل میں بھی دے دی تھی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اور کہا ان کی مثال ایسی بیان کی گئی ہے، مطلب توریت اور انجیل نے مثال دی تھی، اور کیسی مثال دی گئی تھی؟ مثال ایسی بیان کی گئی ہے جیسے کہ ایک کھیتی ہو جس نے اپنے کومپل جو ہے نکالی ہو، پھر اسے مضبوط کیا ہو۔ مطلب ایک کھیتی ہو جس نے اسے کوم نکالی ہو، اور آپ سمجھتے ہیں نا کھیتی میں جب کوم نکلتی ہے وہ سب سے نازک مرحلہ ہوتا ہے ایک اس کے لیے، بعد میں وہ جھاڑ برگد کا بن جائے گا اتنا بڑا کہ اس کو ہزاروں لوگ بھی نہیں گرا پائیں گے، وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن وہ کوم نکلی ہو، پھر اللہ فرماتا ہے جو ہے کومپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور موٹی ہو گئی اور اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ کوم نکلی، خوب بڑی ہوئی، خوب وہ جھاڑ موٹا اور تناور ہو گیا اور اپنے آپ خود کھڑا ہو گیا۔ جو ہے کسان اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کسان جب دیکھتا ہے اپنی اس کھیتی کو تو خوش ہوتا ہے، اللہ فرمان ہوتا ہے تاکہ کافر اس کی وجہ سے جلے، تاکہ دوسرے لوگ جو اس کو نہیں مانتے وہ اس سے جلے۔ مطلب صحابہ وہ کھیتی تھی جس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، جو شروعاتی دور میں دیکھے تو بہت نازک تھے، حالات کیسے تھے کہ 2 4 5 180 لوگ ایمان والے، کافر بول رہے ابھی تو یوں ہی صاف کر دیں گے ان کو ایک جھٹکے میں، کوئی بہت بڑا ایشو نہیں۔ وہ زمانہ تھا، پھر صحابہ آگے بڑھے اور وہ کھیتی جیسے بڑھے، پھر وہ جھاڑ تناور ایسا ہو گیا کہ پھر دیکھ کر کافروں کے ہوش اڑ جانے لگے صحابہ کو، ہے نا۔ تو ایک کھیتی تھی جو ہوگی قوم نکلی، لیکن بعد میں ایسی بڑھی کہ کسان کو خوشی ہونے لگی اس کو دیکھ کر، لیکن جو نہیں مانتے تھے اس آدمی کو، اس کسان کو، اس کی محنت کو، سب کو جلن ہوگی اس کھیتی سے، سمجھ رہے آپ؟ اللہ مثال دے رہا ہے کھیتی کی صحابہ کے تعلق سے، ٹھیک ہے۔ تو کافر اس کی وجہ سے جو ہے جلے۔ ان ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر دیا ہے۔ تو یہاں مغفرت کا ہی وعدہ ہے، اجر عظیم کا بھی وعدہ ہے صحابہ سے، صحابہ کی جماعت۔ اس لیے میں نے کہا نا 6 باتوں کی تعریف ان کے فضائل ایک ہی آیت میں اللہ نے بتایا صحابہ کے۔ یہ بہت اہم جماعت تھی، یاد رکھیے، یہ سب سے اہم لوگ تھے، یاد رکھیے۔ اور کیوں اہم تھے؟ جیسا کہ میں نے کہا مکمل دین جو ہم تک آتا ہے نا، اسی نسل کے ذریعے ہوتا ہوا آتا ہے صحابہ سے، اس کے علاوہ آپ دین نہیں سمجھ سکتے، نہ جان سکتے، نہ اس کی صحیح انڈرسٹینڈنگ لے سکتے، چونکہ یہ وہ لوگ تھے جن پہ اترا تھا، یہی سمجھتے تھے۔ آئیے حدیث کے اندر جو صحابہ کی کچھ فضائل آتے ہیں وہ فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی فضیلت جو صحابی کے تعلق سے، پہلی بات جو صحابی کے تعلق سے میں حدیث سے رکھوں گا وہ یہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی صحابہ کے تعلق سے برا بھلا مت کہنا۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ جو ہے سلسلہ احادیث صحیحہ میں آپ کو ملیں گی، معجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جس نے میرے صحابہ پر سب و شتم کیا، انہیں جرح و تنقید کی، ان کو برا بھلا کہا، ان کے تعلق سے غیر غلط بیانی کی، تو آپ فرمانے تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو اس پر اللہ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اے اللہ اس شخص کو خیر سے بھلائی سے محروم کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مقام ایک طرح سے بتا رہے کہ جو ان کو برا بھلا کہتا ہے اس کو لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی جن کی لا تعداد ہے، اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ کتنا مطلب کتنا خیر سے محروم ہے وہ شخص کہ جو اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی اور انسانوں کی بھی لعنت لیتا ہے، جو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہ ان کا مقام، یہ ان کے فضائل صحابہ کی یاد رکھیے کہ ان کو برا بھلا کہنے والا اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام مخلوق، تمام انسانوں کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس سے صحابہ کا مقام بھی پتہ چلتا ہے، انسان چاہے کسی بھی درجے کا ہو، اگر وہ صحابی نہیں ہے، کتنا ہی بڑا اللہ والا ہو، ولی ہو، یہ ہو وہ ہو، کسی مقام پہ ہو، ایک صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا، یاد رکھیے، ٹھیک، یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، سنیے کیا حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ پر شب و شتم نہ کرو، انہیں برا بھلا نہ کہو، جرح اور تنقید نہ کرو، ان کی برائی نہ کرو، ٹھیک ہے، ان کے تعلق سے برا بھلا مت کہو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ دیا ہے۔ تو آپ سب فرما رہے ہیں میرے صحابہ پر شب و شتم نہ کرو۔ تم میں سے اگر کوئی شخص ایک احد پہاڑ کے برابر جتنا اگر سونا خرچ کرے تو وہ کسی صحابی کے خرچ کردہ ایک مد یا آدھا مد جو ہے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ میرے صحابہ کو نشانہ مت بناؤ، تنقید کا، برائی کا، برا بھلا مت کہو، ان کے تعلق سے اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، اس لیے کہ اگر تم میں سے ایک شخص احد پہاڑ کے برابر، احد پہاڑ ٹھیک ہے بہت بڑا پہاڑ ہے، 9 میل کا پہاڑ، 15 کلومیٹر، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا، اتنا زیادہ سونا، میں سمجھتا اتنا سونا دنیا میں ہوگا بھی نہیں، اتنا سونا بھی اگر خرچ کرے تو میرے صحابی میں سے کوئی ایک مد جس کو بولیں گے 625 گرامز یا آدھا مد 312 گرامز،
دیکھیے ایک مد ہوتا ہے 625 گرام کا، تو ایک مد مطلب آدھا کلو سے کچھ زیادہ اگر اناج خرچ کرے، یا آدھا مد اس کا بھی ہاف پارٹ مطلب ایک مٹھی میں ہی آ جائے گا اتنا 300 گرام، اتنا خرچ کریں تو وہ اس کے برابر ہو جائے گا، مطلب اس کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے، مطلب احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کرو تو ایک صحابی کا مٹھی بھر خرچ کیے برابر تم نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں ہے یہ مقام صحابہ کا؟ اس کی حکمتوں میں سے ایک بات جو علماء لکھتے ہیں محدثین، وہ یہ ہے کیوں ایسا مقام ہے۔ صحابہ وہ جماعت ہے جن کے ذریعے پورا دین ہم تک پہنچا ہے۔ قیامت تک جتنا بھی اسلام پر عمل ہوگا، کہیں نہ کہیں وہ بات کسی نہ کسی صحابی نے بیان کی تھی، اور اگر ایک صحابی نے ایک حدیث بھی بیان کی تھی جس پر قیامت تک عمل ہوگا، اندازہ لگائیے اس صحابی کا مقام اور درجہ کیا ہو جا رہا ہے اللہ کے پاس۔ چونکہ حدیث میں الفاظ کیا ہے، جو شخص کوئی نیکی کرے اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے تو بلانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کرنے والے کو، اور کرنے والے کے اجر میں سے کمی نہیں ہوتی ہے نا۔ تو اب صحابی نے حدیث روایت کی، لوگ نیکی کی طرف آئے، اس کی وجہ سے سینکڑوں کروڑوں اربوں خربوں بلینز انسان جو قیامت تک آئیں گے سارے اس حدیث پر عمل کرتے رہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے صحابی کا مقام کیا ہو جا رہا ہے۔ جو کسی کو نیکی کی طرف بلائے اور لوگ اس کی وجہ سے کرے تو کرنے والے کو جتنا اجر، بلانے والے کو اتنا اجر۔ اندازہ لگائیے آج ایک حدیث ایک صحابی نے بیان کی، روایت کی، قیامت تک اس پر عمل ہوگا، یا کئی لوگوں نے ان سے سن کے بیان کی، جب تک عمل ہوگا ان کا مقام اور درجہ کیا ہے صحابہ کا، ان کی قربانیاں کیسی تھی عظیم، کیسی عظیم قربانیاں، کیسے زمانوں میں، کیسے علاقوں میں کیسی عظیم قربانیاں، جانی مالی، بیوی اور بچوں کی، جسمانی سکون کو چھوڑنے کی، سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے جب ایمان لایا۔ اب اندازہ تو لگائیے کہ زندگیاں تو ایسی ہے کہ خوشبو کا وہ حال ہے، مطلب اتنے مالدار ایسی خوشبو لگاتے ہیں گلی سے گزر جائے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ فلاں گزر رہے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ کہ فلاں گزرے، مصعب اتنی اچھی خوشبو لگاتے ہیں کہ جب گلی سے گزرتے لوگ پہچان لیتے، لیکن جب ایمان لاتے ہیں، ایمان کے بعد جو تکلیفیں اٹھاتے ہیں، پھر مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ میں دعوت اسلام دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے جو ہے سب سے پہلے مدینہ میں ایمان کو پھیلایا۔ پہلے تو ابتدائی لوگ آئے، حج کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن وہ بہت تعداد کم تھی، 70 72 80 کے قریب تھی، لیکن مصعب بن عمیر کو وہ ساتھ لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی کئی قبائل ان کی بنیاد پر ان کی دعوت پر اسلام لا چکے تھے، اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا، جنگ میں شہید ہوئے، تو اتنا بھی کپڑا نصیب نہیں تھا مصعب کو کہ سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتے، اتنے غریب ہو گئے۔ اور جب اپنی مالداری میں تھے، جب کفر کی حالت میں تھے، تو گلی سے گزر جاتے تو ان کی خوشبو سے، فریگرنس سے لوگ سمجھ جاتے کہ مصعب گزرے، اتنے مالدار، اتنی قیمتی خوشبو لگاتے تھے۔ آپ بہت قیمتی بھی خوشبو لگائیں تو گلی نہیں مہکتی، آس پاس کا تھوڑا سا ایریا گلی، ہاں مصعب آ گئے، وہ حال تھا۔ تو اتنا کچھ سب کچھ دے دیا نا، ہر چیز قربان کی صحابہ نے، تو بہرحال کی قربانیاں بڑی عظیم ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی ان کو ویسا دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو ایک مد اور آدھا مد جو ہے ہم احد کے پہاڑ پر بھی خرچ کریں نا، اس لیے میں نے کہا بڑے سے بڑا کوئی انسان جو اللہ کا ولی ہو، نیک بندہ ہو، وہ بھی ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ بھائی کیا مقام ہے ان کا، کیا مقام، ایک مد آدھا مد خرچ کر دے تو احد پہاڑ کے برابر بھی ہم خرچ کر تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ بہرحال ان کا عظیم مقام اور مرتبہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مقام بتا رہے، سنیے کیا بتایا آپ نے۔ ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، جب ستارے ختم ہو جائیں گے قیامت کے دن تو آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا اس سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ستارے ہیں، ستارے جب ختم ہو جائیں گے قیامت سے پہلے تو آسمان کے ساتھ وہ ہو جائیں گا جس سے اس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور آج ہم جانتے ہیں سائنٹیفکلی سٹار، سن اور مون یہ بہت بڑا رول پلے کرتے، یاد رکھیے ان کے ختم ہونے سے پورا جو گیلیکسی سسٹم میں خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر کسی کے میگنیٹک فورس دوسرے کو اٹریکٹ کر کے اپنے برابر آربٹ میں، دائرے میں ریوالو اور روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں ان سے۔ تو دیکھیے ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، حدیث میں آ رہا ہے، اور واقعی میں سائنس کری حفاظت کا ذریعہ ہے، ستارے آسمان کی ذریعہ ہے۔ جب ستارے ختم ہو جائیں گے مطلب قیامت سے پہلے تو آسمان پر وقت آ جائے گا جس کا اس سے وعدہ کیا گیا، مطلب ختم ہو جائے گا، سسٹم آرڈر ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اور میں اپنے صحابہ کی حفاظت کا ذریعہ ہوں۔ ستارے آسمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ویسے ہی میں صحابہ کی حفاظت کا ذریعہ ہوں۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو صحابہ پر وہ وقت آ جائے گا جن سے ان کو وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جب میرے صحابہ ختم ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ وقت آ جائے گا جن سے ان کو وعدہ کیا گیا ہے۔ تو صحابہ فتنے اور فساد سے امت کی حفاظت کا ذریعہ تھے کہ جب تک یہ رہیں گے فتنے اور فساد امت پر ایک سامن جملہ نہیں ٹوٹ پڑیں گے۔ ایسا آج ہو رہا ہے، ہر جگہ فتنے اور فساد نے امت ملوث۔
تو جیسے آسمان پہ ستارے حفاظت کرتے ہیں، جب وہ ختم ہو جائیں گے تو آسمان ختم ہو جائیں گا، اسی طرح میں ہوں، جب تک ہوں صحابہ کی حفاظت ہے، جب میں ختم ہو جاؤں گا، دنیا سے چلا جاؤں گا، تو صحابہ پہ جو ہے وہ چیز آ جائیں گی جس کا وعدہ کیا گیا، اور جب تک صحابہ ہے، جب تک تم محفوظ ہو تو امت محفوظ ہے، اور جب صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ چیز آ جائیں گے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ تو یہاں آپ دیکھیے صحابہ کو امت کی حفاظت اور خیر اور برکت کا باعث بتایا جا رہا ہے، امت کی حفاظت اور خیر اور برکت کا باعث بتایا جا رہا ہے صحابہ کو۔ کیا مقام ہے ان کا، اندازہ لگائیے کہ یہ اگر ہوں گے تو فتنہ نہیں پھیل سکتا۔ اسی لیے میں نے کہا ان کا منہج، ان کا طریقہ کار یہ سب سے بیسٹ ہے، چونکہ فتنوں سے پاک تھے، یہ لوگ فتنوں سے پاک تھے۔ آئیے آگے بڑھتے، بخاری کی روایت ہے، سنیے صحابہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا بیان کریں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کچھ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کرے گی، ان سے پوچھا جائے گا تم میں کوئی ایسا شخص، مطلب صحابی ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں، بس ایک صحابی کی فضیلت ان کو فتح عطا کر دیں گی۔ ایک لشکر جائیں گے اللہ کے لیے، لوگ پوچھیں گے کیا تم میں وہ شخص ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، نبی کو؟ وہ کہیں گے ہاں، بس وہ ایک صحابی کی فضیلت سے جنگ جیت جائیں گے۔ یہ صحابہ کی فضائل ہے، آگے سنیے، جائے گی۔ پھر کچھ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کریں گی، ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی شخص تابعی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھا ہو؟ لوگ کہیں گے ہاں، بس اس ایک تابعی کی فضیلت سے اللہ ان کو فتح عطا کر دے گا، بس صحابی کو دیکھنے والے کی وجہ سے اس کو فتح عطا ہو جائیں گی۔ پھر جو ہے آپ فرماتے ہیں فتح عطا کر دی جائیں گی۔ پھر کچھ لوگوں کی ایک جماعت جہاد کریں گی، ان سے پوچھا جائے گا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو تابعی ہو، جس نے صحابی رسول کو دیکھا ہو؟ تابعی ہو، تابعی ہو، ٹھیک ہے، تو جس نے ایسے شخص کو دیکھا ہو جس نے صحابی رسول کو دیکھا ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں، بس ان کو اس کی فضیلت سے فتح عطا کر دی جائیں گی۔ تو یہ فضیلت ہے صحابہ کی، تابعین، تابعین کی، جو سب سے بہترین تین نسلیں ہیں، یاد رکھیے۔ دا بیسٹ آف دا پیپل جس کو کہیں گے انسانیت میں، وہ یہ تینوں نسلیں تھی، یاد رکھیے، یہ 3 جنریشن، اور ان کے فضائل میں دیکھیے، ہے صحابی تو فتح عطا کر دی جائیں گی۔ اسی لیے میں نے کہا یہ خیر اور برکت کا ذریعہ تھے، یہ فتنے اور فساد کو دور رکھنے کا ذریعہ تھے۔ جب تک یہ دنیا میں تھے فتنے اور فساد سے امت محفوظ تھی، یاد رکھیے۔ آئیے اسی طرح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں میری امت کا بہترین طبقہ وہ ہے جو مجھ سے متصل ہے، مجھ سے جڑا ہوا ہے، مطلب میرے زمانے کا ہے، پھر جو اس کے بعد ہے، پھر جو اس کے بعد ہے، مطلب صحابہ، تابعین، تابعین، یہ سب سے بہترین 3 جنریشن، 3 نسلیں، یاد رکھیے۔ صحابہ، تابعین، تابعین، یہ سب سے بہترین 3 نسلیں ہیں، یاد رکھیے۔ اور یہ من جملہ سب سے خیر کا زمانہ تھا پوری امت کے لیے، جو 220 ہجری تک چلا، 220 ہجری تک یہ زمانہ چلا۔ یہ من جملہ 220 ہجری تک کا زمانہ آنے والے قیامت تک کے دور کے اعتبار سب سے بہترین زمانہ، من جملہ ایز اے ہول جس کو کہتے ہیں نا، سب سے بہترین دور ہے ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے 220 ہجری تک کا دور، چونکہ یہ آخری تابعی کا دور تھا۔ سمجھ رہا بات کو؟ تو یہ سب سے بہترین زمانہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس زمانے کی تعریف کی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کو جو چنا، میں نے کہا تھا نا، حدیث سے بھی حوالہ لیجیے۔ توریت اور انجیل میں مثال تھی، مطلب چوزن پیپل تھے۔ آئیے ایک حدیث سے اور مثال لیجیے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی وہ کہتے اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو جانچا تو تمام بندوں کے دلوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہترین پایا۔ ٹھیک ہے، کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جو ہے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہترین پایا، اور اسے اپنے لیے چن لیا، اور اسے اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو منتخب کرنے کے بعد دوبارہ بندوں کے دلوں کو جانچا تو صحابہ کرام کے دلوں کو سارے بندوں کے دلوں میں بہتر پایا، چنانچہ انہیں اپنے نبی کے مددگار بنا دیا۔ وہ اپنے دین کی خاطر لڑتے ہیں، بس جس بات کو صحابہ کرام اچھا جانے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھی ہے، اور جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہے برا جانے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ اللہ نے سب دلوں کو دیکھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اس کے بعد سارے انسانوں کو اس کے بعد ٹٹولا، صحابہ کے دلوں کو چنا۔ صحابہ جو کہے اچھا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، جو صحابہ کہے برا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ صحابہ کا مقام پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے تھے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہ کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو ہے گھڑی بھر کی رفاقت، گھڑی بھر بھی ان کا ساتھ رہنا تمہاری ساری زندگی کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔
صحابہ کو برا بھلا مت کہو، ان کا ایک پل کے لیے اپنے نبی کے ساتھ رہنا تمہاری ساری زندگی عبادت کرنا، نیکی کرنا، تم اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہو، چونکہ انہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی، نبی کے ساتھ رہیں۔ اسی طرح جو ہے سعید بن جو ہے زید رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ کہا کرتے تھے اور کہتے تھے، یہ مسند احمد میں ان کا یہ قول آتا ہے، وہ کہتے تھے، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوے میں شریک ہونا جس میں صرف اس کا چہرہ گرد آلود ہوا ہو، مطلب کسی ایک صحابی کا نبی کے ساتھ ایک غزوے میں رہنا جس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی لیکن وہ دھول مٹی جو اچھلتی ہے جس سے چہرہ خراب ہو جاتا ہے، تو جو ہے چہرہ جو ہے غبار آلود ہوا ہو، تمہارے سارے اعمال سے افضل ہے، خواہ تمہیں نوح علیہ السلام کے برابر بھی عمر دے دی جائے، تمہارے سارے عمل 1000 سال بھی جیو، 1000 سال بھی عمل کرو، تو ایک صحابی جو نبی کے ساتھ کسی غزوے میں تھے، جنگ تو نہیں ہوئی لیکن گرد و غبار، دھول مٹی اڑی، چہرہ خراب ہوا، اس کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ صحابہ کا مقام بہت عظیم مقام ہے، یاد رکھیے صحابہ کرام کا، لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ہم لوگ انہیں معمولی سمجھتے ہیں۔ آئیے صحابہ کرام کا ایمان کو کسوٹی بنایا تھا، حدیث میں بھی صحابہ کرام کی پیروی کو نجات کا ذریعہ بتایا گیا ہے، نجات کا ذریعہ، سکسس کا ذریعہ، کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ آئیے سنیے حدیث، یہ ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بہت مشہور روایت آپ نے سنی ہوں گی، پھر دوہرا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری امت پر ایک وقت ویسا ہی آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا تھا۔ میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا جیسا تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بنی اسرائیل پر جو وقت آیا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ دونوں کی حالت اس طرح ایک جیسی ہو جائیں گی جس طرح ایک نال دوسری نال جیسی ہو جاتی، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کوئی شخص اپنی ماں سے علانیہ زنا کرے گا تو میری امت میں سے بھی ایسا ہونے والا ہے۔ سمجھ رہا؟ ایک نال دوسرے نال جیسی ہوتی ہے نا، جانور کے گلے میں ڈالتے ایک جیسے ہوتے ہیں، اس طرح سے تم بنی اسرائیل کی جیسی حرکتیں کرو گے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص اپنی ماں سے بھی علانیہ زنا کریں گا تو تم اتنا ان کی اتباع کرو گے، اتنی ان کی پیروی کرو گے، اتنا ان کے طریقوں پر چلو گے، تم بھی وہ عمل کرو گے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، آج حالات اسی قسم کے، زنا کتنا عام ہو چکا ہے، اللہ رحم کرے، ان ممالک کے اندر رشتوں کا کوئی حرمت آج باقی نہیں ہے، جانوروں جیسی زندگی گزارتی ہے، اور بڑی افسوس کی بات ہے مسلمان بھی اسی روش پہ چلے، ہر چیز ویسی کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہا اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی ماں سے علانیہ زنا کرے گا تم میں سے بھی وہ شخص جو ہے اسی طرح کریں گا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک بنی اسرائیل میں 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، مطلب بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گی، تمام فرقے جہنم میں جائیں گے سوا ایک کے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا۔ مطلب پیشن گوئی کر دی گئی، ایک زمانہ آئیں گا تم وہی حرکتیں کرو گے جو بنی اسرائیل نے کی، جیسی برائیاں وہ کرتے تم بھی ویسی کرو گے، ہر چیز ان کی جیسی کرنے کی کوشش کرو گے، دین کو ویسی تبدیل کرو گے جیسا انہوں نے کیا، بدعتیں ویسی ایجاد کرو گے جیسا انہوں نے کیا، شرک ویسے ہی کرو گے جیسا انہوں نے کیا، یہاں تک کہ اعمال کے اعتبار سے اگر وہ ماں سے زنا کرے تم بھی وہی کام کرو گے۔ اور ان میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے۔ پوچھا گیا نجات کیسے پائے؟ کہا 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گا۔ پوچھا گیا وہ کون جو جنت میں جائیں گے؟ جو کہا وہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے۔ سبحان اللہ، یہاں صحابہ کے طریقے کو نجات کا ذریعہ بتایا گیا ہے آخرت کے اعتبار سے، وہاں ان کے ایمان کو کسوٹی بتایا گیا تھا، یہاں ان کے طریقے پہ چلنے کو نجات بتایا جا رہا ہے۔ وہ طریقے پہ ہوں گے جس کے آپ سے فرما رہے ہیں کہ جو قال من ہی یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ طریقہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں۔ کون سا طریقہ جس پہ ہم چلے؟ تو کہا جس سے میں اور میرے صحابہ۔ اس لیے میں نے کہا ان کا منہج، ان کی سوچ، ان کا طریقہ کار، ان کا دین کو سمجھنا یہ سب سے صحیح سمجھ ہے، اس کو عمل کریں گے دین آسان بھی ہے، اور یہ چھوڑ دیں گے دین مشکل بھی ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے، اپنی طرف سے لوگوں نے دین کو بڑا آسان بنا لیا، وہ ایک الگ ہی مسئلہ ہے کہ کچھ نہیں کر کے بھی جنت جا رہے ہیں بیچارے۔ لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں اگر حقیقت میں ہم کو چلنا ہے دین پر صحیح سمجھ پر، وہ صحابہ کا منہج اور طریقہ ہے۔ اس پہ بہرحال ایک تفصیلی میری گفتگو ہے، منہج سلف کی اہمیت و ضرورت۔ منہج سلف سے مراد صحابہ کا جو منہج اور طریقہ تھا، آپ ضرور اس کو بھی دیکھیں تاکہ وہ منہج کیا تھا اور کیسا تھا، اس کی کیا اہمیت ہے، میں نے اس میں تفصیلات رکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کافی